مولانا صاحب کہتا ہے کہ ڈنڈا، وہ ڈنڈے کے مالک آج اگر چاہیں ان ہمارے معتبرین کو اجازت دے بلوچستان پھر سے امن کی طرف جا سکے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مارنا جانتے ہیں، ہم گلے لگانا بھول چکے ہیں۔ ہم ان مقتدر قوتوں سے کہتے ہیں یہ جانیں ہمارے جتنے بھی ہے، ظاہر 1.5 کروڑ آبادی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر پاؤ گے، مگر ان کی دل میں اپنے لیے محبت کر سکتے ہو تو یہ پیدا کرو۔ آپ کب تک ہمیں مارتے رہو گے؟ آپ کب تک ہمیں دور رکھتے رہو گے اپنے آپ سے؟ پھر دوسری بات آتی ہے ہماری وہ سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں جو لہر میں لگی ہوئے چند سیٹوں کے عوض اپنے لوگوں کا وجود گنوانے میں تلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا خود سودا تو لگاتے ہیں فارم 47 کی صورت میں، مگر اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ دل میں میرا خیال اس قدر درد نہیں رکھتے ہیں۔ بالخصوص یہاں پہ موجود ہماری قوم پرست جماعتیں جو اپنی باری کا بار بار انتظار کرتے ہیں۔ خدا را آپ متحد ہو جائیں۔ ہمارے یہاں 6-7 جماعتیں ہیں جو قوم پرست کہلاتے ہیں، ان سے میں یہی کہتا ہوں اگر آپ واقعی بلوچستان چاہتے ہو آپ لوگ تو آپ کم از کم ایک آواز تو بنیں۔ ہمیں بار بار بلا وجہ بے گناہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ہم ان ڈرل شدہ لاشوں کو کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک کہیں بلوچ کے نام پہ، کہیں پشتون کے نام پہ، کہیں ہزارہ کے نام پہ کب تک تقسیم ہوتے رہیں گے؟ تو میں یہی ایک پیغام اپنے ہی لوگوں کو دینا چاہوں گا جو بلوچستان میں رہتے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ آپ یہ دیکھیں صرف ایک زبان کی تفریق ہے ہمارے یہاں، بلوچ پشتون کلچر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ مجھے کہیں بھی فرق تو دکھا دیں۔ آپ جو زوما بیٹھے ہیں، سردار صاحبان ہیں اور ہمارے جتنے سیاسی وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف کہیں پہ ہمیں قبائل کے نام پہ لڑایا جاتا ہے تو کہیں پہ ہمیں زبان کے نام پہ لڑایا جاتا ہے، پھر یہاں کافی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں مذہب کے نام پہ لڑایا جاتا ہے۔ ہم کب تک ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنیں گے؟ تو مولانا صاحب آپ نے جو آج اقدام اٹھایا ہے